نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، میرے آقا نے غم دین میں کیا کیا دیکھا، کبھی طائف کی مشقت کبھی فاتح دیکھا، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، ہجرت کی گھڑی دل پہ کیا گزری ہوگی، بڑی پر اشک نگاہوں سے جو کعبہ دیکھا، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب، کتنا صدمہ دل آقا نے سہا ہوگا جب دامن احد میں ٹکڑے ہوئے حمزہ دیکھا۔ میرے محترم و مکرم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بلایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جتنا بھی اس کا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ میرے دوستو، ابھی ہم لوگ جو یہاں آئے، مسجد میں آتے ہیں، مسجد سے جاتے ہیں، محفل میں آتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ ان کی کیا وجہ ہے تو سب کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ ہر عبادت کا کسی کو بھی سوال کریں کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو اس کا خلاصہ جواب یہی ہم دیتے ہیں کہ ثواب ملتا ہے۔ دیکھو، ثواب ہر ایک کو نہیں ملتا، ثواب ہر ایک کو نہیں ملتا۔ جس نے ثواب عطا کرنا ہے، جو ہم سب کو ثواب دے گا، اس نے شرط رکھی ہے، اس نے شرط رکھی ہے کہ ثواب ملے گا بندہ مومن کو۔ کسے ثواب ملے گا؟ ثواب ملے گا بندہ مومن کو۔ جس کے سینے میں ایمان ہوگا اسے ثواب ملے گا محفل سننے کا، محفل سنانے کا، اسے ثواب ملے گا مسجد آنے کا، مسجد سے جانے کا، اسے ثواب ملے گا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، صدقات کا، خیرات کا۔ اور جس کے سینے میں ایمان نہیں، اسے ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کہیں گے ہم نے نماز پڑھائی تب جب ہم مومن تھے، ہم نے روزہ ہی رکھا تب جب ہم مسلمان تھے۔ دیکھو، ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ایمان رخصت ہو گیا۔ ہمارے وہم و دماغ میں بھی یہ خیال نہیں آتی کہ کیسے، کس وقت، کب ایمان رخصت ہو گیا۔ دیکھو، عقیدہ توحید میں ہلکی
100% اللہ پر ایمان لانا یہ ایمان ہے، اور اس کو مسلمان کہیں گے، اس کو ایمان والا کہیں گے۔ تھوڑی سی ایمان میں شک پیدا ہو گیا، آپ ایمان سے خارج ہو گئے، آپ ایمان والے رہے ہی نہیں۔ کیفیات گھٹتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، جیسا کہ 50 آدمی 100 آدمی کہیں سے آ کر آپ کو یہ کہے کہ فلاں جگہ ایسا حادثہ ہو گیا، بم پھٹ گیا یا اور کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 50 100 آدمی بتائے ہیں، اس لیے آپ ان کی باتوں پر یقین کر لیے ہوں گے۔ یقین اور کرنا بھی ہے یقین، کیونکہ جہاں زیادہ تعداد ہوتی ہے وہاں یقین کرنا لازمی ہو جاتا ہے، تو وہاں کی اس کی بات کو آپ یقین کر لیے ہیں، اور جو دیکھا خود بخود جس نے بتایا اس کو بھی یقین ہے، تو جو دیکھا اس کے اندر بھی یقین ہے اور جو سنا اس کو بھی یقین ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کو دہشت زیادہ ہوگی دل میں، اور جو سنا اس کو کم دہشت ہوگی۔ تو یہ کیفیات ہیں۔ یقین تو آپ کو بھی ہو گیا کہ ایسا حادثہ آیا، یقیناً آیا، اور جو دیکھا اس کو بھی یقین ہو گیا کہ ایسا حادثہ آیا اور یقیناً آیا، لیکن کیفیات بڑھتی گھٹتی ہیں۔ جو اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کی کیفیات کچھ اور ہیں، جو دور سے سنا اس کی کیفیات کچھ اور ہیں۔ تو ایمان ایک رہتا ہے، ایمان 100% اللہ پر لانے کا نام ہے، اور کیفیات گھٹتی ہیں بڑھتے ہیں۔ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ گویا کہ وہ نماز روزہ جو کرتے تھے گویا کہ وہ خود اس کو دیکھتے تھے، جہنم کو اور جنت کو وہ دیکھتے تھے، لیکن ہمارا ایمان اس سطح پر ہے کہ ہم جہنم اور جنت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی تھی، ایک بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی تھی، تو امام صاحب نے بوڑھی اماں سے پوچھا، بوڑھی اماں آپ چرخہ ہی چلاتی رہتی ہیں یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ تو بوڑھی امی کا جواب سنیے۔ تو بوڑھی اماں کہتی ہے کہ امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے، مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ تو امام صاحب رک گئے، کہنے لگے کہ بوڑھی اماں وہ کیسے؟ کہا کہ اگر ہم چرخہ کو نہیں چلائے، اگر ہم اس کو نہیں چلاتے تو یہ چلتا نہیں، اگر ہم نہیں چلائے تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ پھر بوڑھی اماں کہتی ہے کہ میں نے چرخے ہی سے سیکھا کہ رب ہے بھی اکیلا، رب ہے بھی اکیلا۔ تو پھر امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو کہا کہ اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، اگر ہم چرخہ چلانے والے ہوتی دو، تو میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، تو چرخہ ٹوٹ جاتا، یا میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، تو دھاگا ٹوٹ جاتا۔ میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی تو چرخہ ٹوٹ جاتا، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دونوں آدمی دونوں طرف سے چلائے تو ٹوٹ جائے گا نا، تو چرخہ ٹوٹ جاتا۔ جب یہ چرخہ دو آدمی کے چلانے سے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کسی دو کے چلانے سے کیسے چل سکتا ہے؟ تو مجھے چرخے نے بتایا رب ہے بھی اکیلا۔ اگر دو رب ہوتا تو ایک کہتا میں اسے اولاد دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے اولاد نہیں دوں گا، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا۔ مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا، رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ تو میرے دوستو وہ ایمان ہمارے اندر کیسے داخل ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ ایمان ہمارے اندر کیسے داخل ہوگا؟ دیکھو اس کے لیے ہم کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، مشقتیں برداشت کرنا پڑے گا، تب وہ ایمان ہمارے اندر داخل ہوگا۔ کیوں؟ اگر مشقتیں اٹھانی نہیں پڑتی، محنتوں کو برداشت نہیں کرنا پڑتا، تو اتنی مقدس جماعت، انبیاء کی جماعت، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتا، صحابہ کرام کو مشقت نہیں ہوتا۔ کیسی کیسی مشقت ہے سنو، اور اللہ کے نیک بندو اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ جتنی بھی پریشانی آئے گی اللہ تمہیں اتنا ہی نوازے گا جتنی تم پر
जितनी भी परेशानियां आएगी उतना ही ईमान मजबूत होगा, उतना ही इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे भाई, यही सहाबा की जिंदगी में मुझे और आपको मिलता है, यही मेरे आका की जिंदगी में मुझे और आपको मिलता है, और यही फिर उलमा की जिंदगियों में, और जो भी इस दीन से जुड़ जाते हैं उनकी जिंदगियों में फिर यही चीज नजर आती है कि जितनी भी परेशानियां आएगी उतना ही ईमान आगे की तरफ जाएगा, उतना ही इस्लाम आगे की तरफ बढ़ेगा। आओ तुम्हें बतलाता चलूं, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन पर आए और आने के बाद ऐलान कर दिया, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ओ लोगों, ईमान कबूल कर लो, ओ लोगों, अल्लाह को अपना बना लो, ओ लोगों, अल्लाह को मान लो, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। ये चीज मेरे आका ने बतलाई, कुछ लोगों ने उसको पसंद किया, वो अल्लाह के नबी के दीवाने हो गए, और कुछ लोगों ने ना पसंद किया, वो अल्लाह के नबी के इताब का और खुद अल्लाह के इताब के शिकार हो गए। आओ तुम्हें बतलाता चलूं, मेरे आका इस खबर को लेकर, मेरे आका इस खबरी को लेकर के आगे बढ़े हैं और लोगों को दावत दी है, ओ लोगों आओ अल्लाह की तरफ, ओ लोगों आओ दीन की तरफ, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। कुछ लोगों ने इसको पसंद किया, मक्के वालों ने परेशान किया, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, अगर तुम दीन का काम करते हो, कोई परेशानी तुम पर नहीं आती, तो याद रखना अभी काम में इखलास नहीं है, अभी काम में इखलास नहीं है। हाँ, अगर परेशानी आती है